الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سورہ آل عمران میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ یوں بیان کی گئی ہے کہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا جو ہے وہ بیان موجود ہے، اور اس کا کہ استطاعت جو ہے وہ شرط ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استطاعت کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے زاد راہ یعنی اس کی جو کھانے پینے کی مقدار ہے وہ انتظام کرنا ہے، اس قدر ہونا چاہیے انتظام کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو جائے، اور یہ واپسی کے وقت جو ہے اہل و عیال جو گھر والے ہوتے ہیں وہ خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی اہل و عیال کا جو خرچہ ہے وہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے، اور راستے کا جو امن ہے آنے جانے کا وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ لازم نہیں ہوتی۔ حج کا خاص وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اس وقت میں اس کے افعال کے جو ہیں وہ افعال کیے جائیں، اس کے خاص وقت میں تو حج ہے۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور اس کی فرضیت جو ہے وقطعی ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ عمر بھر میں صرف ایک بار جو ہے وہ حج فرض ہے۔ حج واجب ہونے کی جو ہے وہ تقریباً 8 شرطیں ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو حج فرض نہیں۔ اور صحت کے لیے حج صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی ایک نہ پائی گئی تو حج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کے واجبات بھی فقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ تمام جو ہے وہ حاجی کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جو حاجی موجود ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یا رسول اللہ سب مدینے گئے ہم رہ گئے۔ ناظرین، حج کے حوالے سے مختصر احکامات ہم نے سنے، تفصیلی احکامات کے لیے ہمیں معتبر مدلل کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے، اور صحیح العقیدہ علماء کا جو ہے وہ بیانات کو سماعت کرنا چاہیے۔